جسم تو طاقتور ہے، روح کمزور ہے، کرکٹ کھیلتے ہوئے نہیں تھکتا، تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ جب کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو عبادت کی کثرت کی ترغیب دی جاتی ہے کہ عبادت زیادہ کرو تاکہ کام کاج زیادہ کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی، اور کام کاج گھر کے سارے ہوا کرتے تھے، چکی پیسنا، کنویں سے پانی نکالنا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کے لخت جگر اور جنتی خواتین کی سردار اور ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوں، لیکن خود کوئی استطاعت نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کی خدمت کے لیے کوئی باندی خرید لیتے، نہیں کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے غلام آئے تھے، باندیاں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، ایک ایک غلام یا ایک ایک باندی لے کے جا رہے تھے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ، حضور کے پاس غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، آپ بھی چلی جائیں، آپ ایک باندی لے لیں اور یہاں گھر میں آپ کے ساتھ تعاون کیا کرے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل پہنچ گئی، لیکن اس وقت حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ حضور تشریف لائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بتا دیا کہ فاطمہ آئی تھی، غلام کا مطالبہ کر رہی تھی یا باندی کا مطالبہ کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ گھر کے کام کاج زیادہ ہیں اور میرے لیے سارے کام کاج کرنے دشوار ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ عشاء کے بعد اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ ہم نے اٹھنے کی کوشش کی، فرمایا مکانکم مکانکم، یعنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ پھر حضور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، چونکہ زمین کے فرش کے اوپر لیٹنا ہوتا تھا تو ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ، آپ آئی تھی باندی یا غلام کا مطالبہ کرنے کے لیے اور آپ کہتی ہیں کہ گھر کے کام کاج زیادہ ہیں۔ عرض کیا کہ ابا جان بالکل میں آئی تھی، گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں، چکی پیسنی پڑتی ہے، جھاڑو دینا پڑتا ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، تو میرے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ دونوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو باندی اور غلام سے زیادہ بہتر ہو، باندی اور غلام سے زیادہ بہتر ہو۔ عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ اب سنیے، بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو شکوہ یہ تھا کہ میرے کام زیادہ ہیں، کوئی باندی تعاون کرنے کے لیے مل جائے۔ حضور نے ایک اور کام ذمہ لگا لیا کہ یہ کام بھی ساتھ کر لیا کرو۔ یہ تو الٹا ہو گیا، حضرت فاطمہ تو کام کی کثرت کا شکوہ کر رہی تھی، حضور نے ایک اور کام بھی ذمہ لگا لیا کہ یہ بھی کر لیا کرو۔ عقل تو کہتی ہے کہ یہ تو الٹا کام ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح کام ہوا ہے۔ جب رات کو آپ یہ ذکر کریں گے تو اس ذکر کی وجہ سے آپ کو قوت ملے گی، جسم کو نہیں، روح کو قوت ملے گی، اور جب روح قوی ہو جاتی ہے تو جسم تھک بھی جاتا ہے، پھر بھی کام کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضور نے روح کی قوت کے لیے ان کو عمل بتا دیا کہ یہ کر لیا کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج کی وجہ سے تنگ آ جاتی ہیں۔ اب آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں خواتین کے کام کاج بھی زیادہ ہوتے ہیں، بچے بھی پے در پہ پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں، گھر کے افراد بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب 6-7 بچوں کی خدمت بھی کرنی ہے، خاوند کی خدمت بھی کرنی ہے، سسر اور ساس کی خدمت بھی کرنی ہے، اور گھر میں کام کاج کے لیے اتنی سہولیات بھی نہیں ہے، نہ اتنی الیکٹرک مشینیں ہیں، نہ اتنا انتظام اور موجود ہے۔ لیکن وہ خواتین صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں،
نہ کبھی یہ کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہے، نہ کبھی یہ کہتے ہیں کمر میں درد ہے، کام کرتی ہیں، نہ کسی سے الجھتی ہیں، نہ لڑتی ہیں، سکون اور اطمینان سے گھر کے سارے کام کاج ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بعض گھروں میں خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تو گھر کے اندر نگرانیاں رکھی ہوتی ہیں کام کاج کے لیے، دوسری طرف مشینی دور ہے، بہت سارے کاموں کے لیے مشینیں رکھی ہوتی ہیں کہ یہ کپڑا دھونے والی مشین ہے، یہ آٹا گوندنے والی مشین ہے، یہ لسی بنانے والی مشین ہے، یہ بجلی ہے، وہ استری ہے بجلی والی۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک آدھ دن کے لیے نوکرانی کام کے لیے نہ آئے تو اس دن گھر میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ خواتین کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، بچے سے الجھ رہی ہوتی ہیں تو خاوند سے لڑ رہی ہوتی ہیں، تو سسر اور ساس کے ساتھ الجھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے آج نوکرانی کام کے لیے نہیں آئی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسری طرف تو ایک خواتین کی عمر بھر کا یہ معمول ہے، سارے کام کاج خوش اسلوبی سے کرتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کا اہتمام کرتی ہیں، ان کی روح مضبوط ہوتی ہے تو دن کے وقت کام کرتے ہوئے وہ تھکتی نہیں ہے۔ دوسری خاتون کی روح کمزور ہے، نماز نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی، ذکر نہیں کرتی، روح کمزور ہے، جس کی وجہ سے گھر کے کام کاج کرنا اس کے لیے دشوار ہے۔ کبھی یہ خواتین اس چیز کا اہتمام کریں، جس دن گھر میں زیادہ کام کرنا ہو، مہمانوں نے آنا ہے یا کوئی اور وجہ بن گئی، زیادہ کام کاج اچانک پیش آ گئے، اس دن یہ زیادہ ذکر کا اہتمام کریں۔